بے شک ہر کسی نے مرنا ہے، موت برحق ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ زمین و آسمان، جن و انسان، فرشتے، سب کچھ ایک دن فنا ہو جائے گا، اور صرف اللہ کی ذات ہے جس کو ہمیشگی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ قیامت کے دن سے پہلے کچھ علامات قیامت بھی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے چند بیان کر دیتا ہوں۔ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا، یعنی یہ دور قیامت کی نشانیوں میں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جہالت کی کثرت ہوگی، زنا بہت عام ہو جائے گا، عورتوں کا اضافہ ہوگا، مرد کم ہوں گے، دجال بہت زیادہ، جھوٹے نبی پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ملک عرب میں کھیتی شروع ہو جائے گی، مال بہت ہوگا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ دین پر قائم رہنا دشوار ہو جائے گا، جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ لوگ قبرستان میں تمنا کریں گے، وہاں سکون ہوگا، وقت میں برکت نہ ہوگی، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے ہفتہ، دن ابھی چڑھا اور ابھی گیا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر بھاری ہوگا، دین کا علم پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے۔ مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا، ماں باپ سے جدائی۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، یعنی دنیا کی باتیں کریں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، برا کہیں گے، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے۔ یہاں یہ جوتے کا تسمہ بھی بات کرے گا، مراد یہ موبائل ہیں جو آج کل۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کا جوتا نصیب نہ تھا، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ اسی طرح کی کئی قیامت کی نشانیاں ہیں، مگر ہمارا بیان جو ہے وہ ایمانیات ہے۔ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت بہرحال آئے گی اور سب کو پھر سے زمین سے، قبروں سے زندہ کر کے اٹھا کر کے جمع کیا جائے گا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سب پیش ہوں گے، آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے سارے لوگ، اور یہاں جو کچھ زندگی میں کر کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا، یہاں تک کہ انسان کے اپنے اعضاء، ہاتھ پاؤں کان آنکھ وغیرہ بھی، زبان بھی بندے کے خلاف اللہ کو بتائے گی کہ یہ کرتا تھا۔ اسی طرح چیزیں، جگہیں، زمین بھی گواہی دے گی، جہاں وہ نیکیاں کرتا، سجدے کرتا تھا یا گناہ کرتا تھا۔ یہ سارا حساب کتاب، اس پہ بھی ہمارا ایمان پختہ ہے۔ دجالوں کے ساتھ امام مہدی کا آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا، جو آسمانوں پہ ہیں وہ دوبارہ اب آنے والے ہیں، یہ ساری قیامت سے متعلقہ ان کے آنے کی نشانیاں ہیں، اس پر ہمارا ایمان پکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایمان ہے
کہ قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس پر بھی اقرار رکھیں کہ یقیناً حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح ایمانیات میں ایک چیز یہ بھی کہ حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا حق ہے، بہت لمبی چوڑی وہاں بھی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، اور امتی جو اچھے ہیں اس پہ بھی ایمان۔ اسی طرح ترازو یعنی نیکی بدیوں کو تولنے والا آلہ یہ بھی برحق ہے، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، ہماری نیکی بدیاں وہاں تولی جائیں گی، گنتی بھی کی جائے گی۔ اسی طرح صراط جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جو دوزخ کے اوپر ایک پل ہے، وہ بھی برحق ہے، جو تلوار سے باریک ہے، اور پورے دوزخ کے اوپر سے ہر بندے نے وہاں سے نیک نے بھی گزرنا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جنت اور دوزخ میں فرق کیا ہے۔ دوزخ کی تکلیف دیکھ کر جنت کی راحت محسوس کرے گا، جنت کی قدر زیادہ ہوگی۔ وہاں ساری امت کو گزرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پل صراط پر بھی امت کی سلامتی کی دعا فرمائیں گے۔ اسی طرح جنت دوزخ پر بھی ایمان پکا رکھیں، اچھے عملوں کے ساتھ جنت عطا ہوگی، اور برے عمل کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے جہاں ہر طرح کا عذاب موجود ہے۔ یہ ہمارے ایمانیات ہیں کہ جنت میں راحتیں اور نعمتیں ہیں، دوزخ میں عذاب ہے۔ جنت نیکوں کے لیے، دوزخ گناہ گاروں کے لیے۔ گناہ سے بچیے، تائبہ رکھیے اپنے آپ کو۔ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ تھا، کچھ رہ گیا تھا، آج مختصر بیان کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمایا۔